Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سب کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ چلے ہم شروع کرتے دعا ہیں۔ کر دیتا ہوں۔ دعا کر لیجئے میرے ساتھ، آپ سب لوگ میرے ساتھ دعا کیا کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ چلیے پہلے آپ مجھے لیسن سنا دیجیے، آپ کا تجوید کا لیسن تھا جو لاسٹ فرائیڈے ہم نے پڑھا۔ تجوید کی ایک تو لغوی معنی پڑھا تھا اور ہم نے اصطلاحی معنی پڑھا، پھر اس کے بعد اہمیت پڑھی ہم نے قرآن کے روح سے بھی اور حدیث کے روح سے۔ جی حبیبہ، تجوید کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، نوٹس آپ نے بند رکھنے ہیں۔ اگر آپ نے ہاں جی، اگر آپ نے اپنی ڈائریز رکھی ہیں تو وہ آپ نے بند کرنی ہے۔ جی لغوی معنی میں ہے کہ عمدہ کرنا، نکھارنا اور سنوارنا، بارک اللہ۔ اور اصطلاحی معنی میں قرآن پاک کو اس کے اصل مخارج کے ساتھ پڑھنا، صفات کے، قرآن کو، حروف کو۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اہمیت ایک تو قرآن کی روح سے، دوسرا حدیث کی روح سے۔ حدیث ہے کہ روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ تو زینت کیسے آئے گی؟ مخارج اور صفات کے ساتھ۔ چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ اور قرآن میں اس کی کیا اہمیت ہے تجوید کی؟ اس میں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فی۔ اگر آپ آیت یاد کر لیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور آیت کا ریفرنس بھی سورۃ البقرہ 121 آیت نمبر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اس کے علاوہ جی ارم، آپ سنائیے تجوید کے معنی اور اس کی اہمیت۔ جی السلام علیکم سسٹر، سوری میں نے یہ نہیں یاد کیا تھا، میرے مائنڈ میں نہیں رہا، ذرا میں بچوں میں بزی تھی تو بس۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ ہینا سسٹر آپ سنا دیجیے۔ لاسٹ فرائیڈے آپ کو شاید یاد ہو، میں کلاس نہیں لے سکتی، میں نے یہ نوٹس پڑھے تھے پر مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ یاد کرنا ہے۔ آپ نے بھیجا تھا نا، میں نے ان کو اچھے سے ریڈ کر لیا تھا، میں نے ان کو زبانی یاد نہیں کیا ہوا، میں نے کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی لاسٹ فرائیڈے، چلیں ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ کر لوں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آج انشاءاللہ اس کو آپ میں اسٹوڈنٹ، مطلب میں تھی نہیں کلاس میں نا، تو جی مجھے ٹھیک ہے، پتا نہیں تھا کس کو سوال ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آج جو ہے اسٹوڈنٹ ریپیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سننا ہے کہ کیا کیا ڈیفینیشن ہے اور کس طرح سے اس کی میں اہمیت ہے۔ مطلب میں تھی نہیں کلاس میں نا، تو مجھے پتا نہیں تھا کس کو سوال ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں جی۔ نمیرہ سسٹر پلیز۔ جی تجوید کی اہمیت، فضیلت اور ساتھ میں اس کے معنی۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی، تجوید کے معنی اور اس کی اہمیت۔ آواز نہیں آ رہی سسٹر جی۔ کی آواز نہیں آ رہی۔ ابھی آ رہی ہے نمیرہ سسٹر، اب دیکھیے۔
جی آ رہی ہے لیکن نا بہت کٹ کٹ کے. اچھا میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں انشاءاللہ. 1 منٹ دیجیے گا مجھے. ٹھیک ہے ابھی آ رہی ہے؟ پلیز آپ مجھے بتائیے. جی اب آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. نمیرا سسٹر تجوید کے معنی اور اہمیت. لغوی معنی اس کا نکھارنا، اچھا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا. جی اور اہمیت قرآن کی روح سے یا حدیث کی روح سے؟ پہلے اس کا اصطلاحی معنی، تجوید کا معنی کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی نکھارنا، عمدہ کرنا، اچھا کرنا. ٹھیک ہے. اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی قرآن کے حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. اوکے ٹھیک ہے. اہمیت. اہمیت قرآن کی روح سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. یہ سورۃ بقرہ کی ہے 121 آیا. ٹھیک ہے. حدیث. حدیث سیدنا برا بن ابن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اس طرح سے نہیں قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. یہ سنت ابی داود کی ہے 1468. ٹھیک ہے. چلیں بارک اللہ فیک نمیرا سسٹر جزاک اللہ. جی مبین سسٹر آپ سنائیے. پورا ٹاپک مطلب تجوید کا جب میں پوچھتی ہوں جو ٹاپک میں پڑھا چکی ہوتی ہوں آپ نے پورا سنانا ہوتا ہے. جو بھی اسٹوڈنٹ آپ سنائیں گے جیسے تجوید کا لغوی معنی پڑھا، اصطلاحی معنی پڑھا اور آیت کی روح سے اہمیت، حدیث، ساری چیزیں آپ نے. وہ اس کی جی طرح کرتے ہیں جس طرح کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ صورت لغوی معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، گوف کو ان کے حدیث مخارج سیدنا برا بن عازب کی ہے اور 1468. صفات کے ساتھ پڑھنا. اور اس کی ہے آیت الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق یا حق تلاوتہ. حق تلاوتی. بارک اللہ فیک. اور یہ تھا اس کا ترجمہ کہ ہم نے جو تم پر کتاب اتاری ہے اس سے تم اچھی ترتیب کے ساتھ پڑھو. جی اور اس کے جو دوسرا تھا ترتیب وہ ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. ترتیل کا ہم نے نہیں پڑھا تھا ابھی. سچی نہیں حدیث میں ہے. نہیں وہ نہیں پڑھا تھا. حدیث میں تھا اس کی اپنی آوازوں کو زینت دو. وہ سوری حوالہ بھول گئی میں کون سے تھا، حوالہ نہیں آ رہا یار. اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو. یہ حدیث میں جو تھا حوالہ وہ بھول چکی ہوں بس. چلیں سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. چلیں بارک اللہ فیک جزاک اللہ. اچھا چلیں ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آج. اور پھر جو اسٹوڈنٹ رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ میں ان سے نیکسٹ ٹائم سن لوں گی. اچھا چلے میں 1 منٹ دیجیے گا مجھے تاکہ میں جو آپ کا لیسن ہے وہ شیئر کر سکوں.
جی، تجوید اور ترتیل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ان دونوں میں ڈفرینس یاد رکھنا ہے، تجوید کیا ہے اور ترتیل کیا ہے. اور دونوں کی اہمیت ہم نے جو ہے پہلے تو اس کا معنی ہم پڑھیں گے، پھر اصطلاحی معنی ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن سے اور حدیث سے اس کی اہمیت اور فضیلت پڑھیں گے. اچھا، تجوید کے بارے میں آپ کو رپیٹ کر دیتی ہوں ایک دفعہ. ہم نے پڑھ تو لیا ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹ جو نہیں تھے کلاس میں، تو آپ نے ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لینا ہے. تجوید اور ترتیل کی اہمیت و فضیلت. تجوید دیکھیے، لغوی معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، نکھارنا اور سنوارنا، یہ سارے لغوی معنی ہیں تجوید کے. اب تجوید جہاں پہ ورڈ یوز ہوگا آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا بنانا ہے، نکھارنا ہے، سنوارنا ہے اور عمدہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں تبھی حاصل ہوں گی جب ہم قرآن کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی دیکھیے، قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے، ایک ایک حرف کا الگ الگ مخرج ہے. اگر ہم اس حرف کو اسی مخرج سے نکالیں گے، اس کی صفات کا دھیان رکھیں گے، تو ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی عمدہ کر کے، اچھا کر کے، نکھار کے اور سنوار کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور مخارج کے علاوہ جو صفات ہیں، مخارج تو آپ نے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی آگے، کہ مخارج جو ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ، آپ کے ہونٹ یوز ہوں گے، زبان یوز ہوگی، تالو یوز ہوگا، آپ کا حلق یوز ہوگا. یہ ساری جگہیں ایسی ہیں جن سے حروف کے مخارج بنتے ہیں، حروف نکلتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح صفات کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی بھی حرف کو باریک کیا جاتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ باریک ہونا. اور کسی حروف کو موٹا کیا جاتا ہے، یہ ان کی صفت ہے. ٹھیک ہے، کسی حرف میں قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صفات انشاءاللہ آپ آگے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے. پھر اس میں آپ نے دیکھا تھا، اہمیت دیکھی تھی تجوید کی قرآن کی روح سے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ترجمہ دیکھیے، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. اب تلاوت کرنے کا حق کیا ہے، یہ تجوید سے کیسے ریلیٹ کر رہا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم تلاوت کا اور قرآن کے جو حروف ہیں اس کا حق تبھی ادا کر سکتے ہیں جب ہم ان کے مخارج کے ساتھ ادا کریں گے اور ان کی صفات کا دھیان رکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی تجوید کے ساتھ ہم پڑھیں گے تبھی حق ادا ہوگا. حدیث کی روشنی میں دیکھیے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو، یعنی خوبصورت بناؤ، اچھا کر کے، نکھار کے، سنوار کے پڑھو. سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے. چلیں ہم اگلا آج کا لیسن پڑھتے ہیں، ترتیل کا. ترتیل کے بارے میں دیکھیے، لغوی معنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. ایک تو آپ نے پڑھ لیا تجوید، کہ تجوید کیا ہوتا ہے، خوبصورت بنانا، جبکہ ترتیل کیا ہوتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. آپ نے اپنی سپیڈ کم رکھنی ہے تلاوت کے دوران، چاہے آپ گھر پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ کسی کو سنا رہے ہیں، مجھے سنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے اپنی تلاوت کی جو سپیڈ ہے اس کو کم رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ حکم دیا ہے. تعریف کو دیکھیے، پہلے ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے حکم کی طرف آئیں گے. ترجمہ دیکھیے، پہلے ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے تعریف میں، الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ترجمہ دیکھیے، ترتیل کا معنی تجوید یعنی حروف کے صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادائیگی اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا ہے. بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے یہ تجوید کا معنی لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر دیکھیے، ترتیل کا معنی تجوید اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا ہے. تجوید کا آپ نے پڑھا، مخارج اور صفات کو صحیح ادا کریں گے تو وہی تجوید ہوگی. ترتیل کا معنی تجوید اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا، یعنی ہم نے رکنا کیسے ہے، ہم جہاں پہ رک رہے ہیں اس کو غلط تو نہیں ہم وقف کر رہے، اس کی معرفت کو کہتے ہیں وقوف کی معرفت. کہ آیت پہ ہم نے کیسے رکنا ہے، ہم اگر مڈ میں رک رہے ہیں تو ہمیں کیسے رکنا ہے. رموز اوقاف کے بارے میں آپ نے جو ہے انشاءاللہ ابھی ہمارا یہ چیپٹر رہتا ہے قاعدہ کا، ہم انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. تو اس میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے لکھی ہوتی ہیں. جیسے طا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، لام اور الف لکھا ہوتا ہے، جیم لکھا ہوتا ہے، یہ ہماری آسانی کے لیے لکھا ہوتا ہے. لیکن اصل معرفت ان کی حاصل کرنا
ان کو ترتیل کہتے ہیں کہ رک رک کے ٹھہر کے پڑھنا کہ ہمارا ترجمہ درست ہو جائے۔ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن کی لیکن اس کا ترجمہ غلط ہم اس کو پروناؤنس کر رہے تھے، مطلب کہ ہم غلط جگہ پر وقف کرتے ہیں کہ وہاں ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمیں وقوف کی معرفت ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا کہ یہاں رکنا درست ہے اور یہاں نہیں ہے، تو ہم وہیں پر ہی ٹھہریں گے نا جہاں پر رکنا درست ہوگا، جہاں پر ترجمہ درست بن رہا ہوگا۔ اگر ہم غلط ترجمے پر رکتے ہیں تو اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا، اور قرآن کا جو طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ مطلب ہماری کوئی تلاوت سن رہا ہے تو اس کو غلط ہمارا میسیج ڈیلیور ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ترتیل کا معنی ہے اور اس کی تعریف ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے تعریف جو ہے رپیٹ کر دیتی ہوں۔ الترتیل و تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل کا معنی تجوید اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا۔ اب ترتیل کا حکم دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، ترجمہ اور قرآن اور جی ترتیل کا لغوی معنی ہم نے پڑھا، اصطلاحی معنی پڑھا جو کہ حضرت علی کا قول ہے۔ وہ اصطلاحی معنی ہے کہ اصل میں یہاں پر حضرت علی کا قول کیوں لایا گیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے؟ اور حضرت علی نے اس آیت کی جو ورڈ ہے ترتیل، اس کا جو معنی کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ الترتیل و تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل کا معنی ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ اور وقوف کی معرفت کے ساتھ پڑھنا، یہ ترتیل ہوتی ہے، تجوید اور وقوف کی معرفت۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی کا جو قول ہے وہ اصطلاحی معنی ہے ترتیل کا۔ ہاں جی، آگے دیکھیں گے ہم حدیث کی روح سے اس کی اہمیت دیکھیں گے ترتیل کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ جس طرح نازل کیا گیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جس طرح پڑھا اور جس طرح پھر آگے جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ویسے ہی ہم پڑھ سکیں اس کو، جس طرح سے وہ نازل کیا گیا اس طرح سے ہم پڑھ سکیں، ہم غلط نہ پڑھتے رہیں۔ ہمیں وقوف کی معرفت ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں ہم نے رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا، اور خوبصورت اور اچھے انداز میں نکھار کے ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اصل مخارج کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور یہ حدیث ہے، اس سے اگلی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آج بھی اسی طرح پڑھ، تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر دیکھیے ترتیل آ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا۔ سیڑھیاں سے مراد جنت کے جو درجات ہیں، اگر ہم تیز تیز پڑھیں گے تو درجات کم ہوں گے، اگر ہم آہستہ ٹھہر کے پڑھیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو درجات اتنے زیادہ بلند ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث تھی۔ اچھا، اب آپ نے تجوید اور ترتیل کے معنی، اصطلاحی معنی اور اس کی اہمیت قرآن سے حدیث سے پڑھ لی۔ اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے، اچھے سے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو سٹارٹ کرنے والے ہیں نیکسٹ جو ہے فرائیڈے سے، وہ رولز ہوں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن کے اصل رولز جو تجوید کے رولز ہوں گے وہ پہلے تو ہم نے اس کی انڈرسٹینڈنگ لی کہ تجوید اور ترتیل ہے کیا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے جس چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے رولز کی طرف آئیں گے اور ایک ایک رولز کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اب اس میں دیکھیے، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو تو پلیز آپ مجھے بتائیے، کوئی چیز بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو۔
जी प्लीज़ आप मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, अगर आ गई है तो भी कीजिए, अगर नहीं आई तो भी बताइए। ये आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्लियर आ रही है। मेरी समझ। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, कोई भी शर्म महसूस नहीं करनी है आपने, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर सकती हूँ, कोई भी इशू नहीं है। आपने सिर्फ मुझे इतना बताना है कि ये चीज़ समझ नहीं आई, ये चैप्टर जो है समझ नहीं आया, ये लाइन मुझे समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से बता सकती हूँ। इसमें कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग जमा ही इसलिए हुए हैं कि हम अच्छे से पढ़ सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे। और घर में आप जैसे पढ़ते हैं तब आपको भूल जाता है या आपको समझ नहीं आ रहा होता है, तब भी आप मुझे मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, बारकल्लाह फ़ीकुम। आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि याद हर चीज़ आपने साथ साथ करनी है, आपने डिले नहीं करना, आपने कल पे नहीं छोड़ना काम, और डायरी भी साथ साथ भी आपने बनानी है। चलें फिर एंड कर दें, या फिर हम यहाँ पर क्लास को एंड कर देते हैं। चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम